سبق ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنے رسولوں پر الہامی کتب اور صحائف نازل کیے ہیں۔ آسمانی کتب اور صحائف میں فرق اور ان کے نزول کا مقصد جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی وہ واحد اور آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور اس کی اعجازی شان سے واقف ہو سکیں گے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں اور الہامی کتب میں صرف قرآن مجید کو ہی مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتب اور صحیفے نازل فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ان انبیاء کرام پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راہ پر چلا سکیں۔ مشہور آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی صحیفے، جیسے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اسی طرح 4 مشہور آسمانی کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں جنہیں ہم صحیفے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ھذا لفی الصحف العلی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نازل کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں ہم صحیفے کہتے ہیں، اور 4 انبیاء کرام کے صحیفوں کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانی صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد نازل ہونے کے بعد جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں ان کے احکام منسوخ کر دیے گئے، یعنی ختم کر دیے گئے۔ اب قیامت تک صرف قرآن مجید کی ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی کوئی بھی انسان اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں اور 6236 آیتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو وہاں پہ نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے تو وہاں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فکر آخرت اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں بے شمار احکام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ علق کا حصہ تھی۔ یہ 5 آیات ہیں۔ تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورۃ ناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورہ کوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورہ فاتحہ اور سب سے فضیلت والی آیت الکرسی ہے، اور قرآن مجید کی زینت سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان۔
ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں، لیکن ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ اب قیامت تک اگر کسی انسان کی ہدایت کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم ایمان رکھیں اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جو ان سے پہلے نبیوں پر نازل فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات میں سے قرآن مجید نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی ہر آیت ایک زندہ جاوید معجزہ اور حیران کر دینے والی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب، الفاظ، فصاحت و بلاغت اور ادبی کمال اتنا بلند ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کر سکے گا۔ یعنی قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے کہ اس میں جو بھی پیشن گوئیاں کی گئی یا جو کچھ بھی اس میں بتایا گیا وہ تمام پوری ہوئیں۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ سننے والا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، یعنی ایک انسان اگر اس کو سن لے تو وہ اس پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔